کورس کو یوٹیوب سے کر کے اپنے گھر میں رہتے اپنے گاؤں میں رہتے یہ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے کے پاس کماتے ہیں. آپ بتائیے پریس ریلیز ہوتی کیا ہے اور آپ نے یہ کام کیسے سیکھا گیسٹ پوسٹنگ کا کورس کرتے کرتے؟ وہاں سے پھر جب میں نے دیکھا تو پھر وہاں پہ یہ موسٹلی پریس ریلیز کی ڈیمانڈ کافی آ رہی تھی. اچھا، کتنی پریس ریلیز ہیں جو آپ سیل کر لیتے ہیں آن لائن ایک ماہ کے اندر؟ کتنے ایک آرڈر آپ کو آ جاتے ہیں؟ تقریباً کوئی 250 آرڈر کمپلیٹ ہوئے ہیں پریس ریلیز کے 2 ماہ کے اندر. ہاں 2 ماہ کے 2 ماہ کے اندر تقریباً 100 سے 125 آرڈرز پر منتھ. ہاں صرف پریس ریلیز کا. آپ کے کام میں گروتھ کی کتنی چانسز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو 5 لاکھ پہ کل کو 10 لاکھ پہ لے کے جا سکتے ہو؟ جی بالکل، کیونکہ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اس میں بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور اب یہ کام نہیں چلتا. نئے آنے والے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کام سٹارٹ کرنے کی گنجائش ہے؟ ہاں بالکل ہے، کام کوئی بھی ہو، کیونکہ السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں محمد عرفان. یہ احمد پور شرقیہ سے ہے، بھالپور کی تحصیل ہے، شاید یہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں. ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور انہوں نے GBB کورس ہمارا یوٹیوب سے دیکھا. اس کورس کو یوٹیوب سے کر کے کام سیکھ کے یہ پیسے کماتے ہیں. اپنے گھر میں رہتے اپنے گاؤں میں رہتے یہ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے کے پاس کماتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے کس طرح سیکھا. یہ GBB والا کام اصل میں نہیں کر رہے، یہ اس سے تھوڑا سا متصل کام ہے جسے ہم کہتے ہیں پریس ریلیز والا کام. تو پریس ریلیز کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. یہ کس طرح پیسے کماتے ہیں، کہاں سے پریس ریلیز لیتے ہیں اور کتنے پیسے کماتے ہیں. جی محمد عرفان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا عرفان، آپ نے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہاں پہ رہتے ہیں؟ جی میں احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کی تحصیل ہے، وہاں پہ رہتا ہوں. اور وہیں سے ہی میں نے پہلی تعلیمی حاصل کی. وہیں سے ڈیرہ نواب کالج ہے ایسے صادق عباس ڈگری کالج، وہاں سے ہی میں نے FA کیا تھا. اچھا، آپ نے FA کیا ہے؟ جی بالکل. اور انگلش لکھنا پڑھنا آپ کا ٹھیک ہے؟ جی بالکل. کمپیوٹر کب سے استعمال کرتے تھے؟ کمپیوٹر تو میں جب سے اس کام میں آیا ہوں تب جا کے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو اس کام میں کب سے آئے؟ اس کام میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. تو میرے دوست تھے وہ کرتے تھے، میں تو پھر FA کے بعد ادھر آ گیا تھا. جاب تو پتہ ہے آپ کو پاکستان میں ملنا ہوتی مشکل ہے، تو میں ادھر لاہور میں ہی آ گیا تھا. یہاں پہ پرنٹنگ پریس وغیرہ کی کمپنی تھی، وہاں پہ جاب کرتا تھا. تقریباً 20-22 ہزار منتھلی دیتے تھے، اوور ٹائم وغیرہ لگتا تھا. وہ ٹوٹل 30-40 کا لگ جاتا تھا 12 گھنٹے کام کر کے. تو میرے کلاس فیلو تھے وہ یہ کر رہے تھے آپ کا کورس دیکھ کر، تو مجھے انہوں نے پھر کہا کہ یار آپ بھی کرو. آپ کی انہوں نے مجھے ویڈیو دی GBOB والی، تو پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بھی تھوڑا شوق ہو گیا کہ چلو میرے دوست ہیں کلاس فیلو ہیں وہ کر رہے ہیں تو پھر میں بھی وہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے محنت کی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اچھا چل بڑا کام. دوستو نئے سال کی خوشی میں اگر آپ ہمارے ادارے سے GBOB کورس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 2 کورسز فری ملیں گے. نمبر 1 آپ کو آتھر اکاؤنٹس کا شارٹ کورس ملے گا، جس میں آتھر اکاؤنٹس کہاں سے لینے ہیں، کیسے لینے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور جلد سے جلد آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں. نمبر 2 کولڈ ای میل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ پورا کورس ہوگا، یہ بھی ساتھ میں ملے گا. اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ میسج کیجیے گا، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. اچھا، آپ کے کلاس فیلوز کا نام کیا تھا جنہوں نے آپ کو گائیڈ کیا؟ جی میرے جلیل اور جلیل الرحمان اور محمد شوکت تھے، جو ان کا بہت بہت شکریہ. اچھا، یہ دوست جو ہے ابھی کیا کام کر رہے ہیں GBOB کا؟ جی بالکل، وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے ماشاءاللہ ایڈسی پہ اور دوسرے پلیٹ فارم سے ان کی اچھی ارننگ ہو رہی ہے. اچھا، آپ کرتے ہیں پریس ریلیز والا کام. آپ تو GBOB کا جو گیسٹ پوسٹ والا کام تھا وہ نہیں کرتے، اور یہ ایک تھوڑی سی چینج سٹوری ہے. آپ بتائیے پریس ریلیز ہوتی کیا ہے اور آپ نے یہ کام کیسے سیکھا گیسٹ پوسٹنگ کا کورس کرتے کرتے؟ ہم نے جب میں نے کیا تھا تو میرے سٹارٹ میں اپ ورک پہ آرڈر لگ گئے تھے 1-2. میں نے جب اپنا پروفائل، ہاں گیسٹ پوسٹنگ کا ہی آرڈر لگا تھا. تو وہاں پہ تھوڑا مجھے ایشو یہ ہوا کہ جو کلائنٹ دیتے تھے ویب سائٹس مجھے، تو میں ادھر میرے پاس کیونکہ میں نیا تھا، مجھے تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا اس کام میں بھی، اکاؤنٹ بنائے ہوئے بھی اور آرڈر بھی لگ گئے. میری خود کی ونڈر سائٹ تھی نہیں ہے آؤٹ ریچ کی ہوئی، تو میں وہ دوسروں کے سہارے بھی جیسے شیٹ دے دیتے ہیں اس طرح،
तो इस हिसाब से वो मेरे काफ़ी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए, कैंसिल हो गए। तो वो मेरी प्रोफाइल भी डी रैंक हो गई, जॉब सक्सेस स्कोर भी कम हो गया। तो उस वजह से फिर मैं वहाँ पे रैंक नहीं कर रहा था, कंपटीशन बढ़ गया। तो फिर मैंने फेसबुक को ज्वाइन किया, लिंक्डइन को। वहाँ से फिर जब मैंने देखा तो फिर वहाँ पे ये मोस्टली प्रेस रिलीज की डिमांड काफ़ी आ रही थी। तो उधर से फिर हमने एक दो एजेंसीज हैं यूएसए की या मलेशिया की, उनसे फिर कांटेक्ट किया, प्रेस रिलीज वो देती हैं। तो फिर उधर से हमने फिर ये काम स्टार्ट किया। और जब प्रेस रिलीज का थोड़ा डिफरेंट होता है, टाइटल्स वगैरह मीडिया इन्फो देनी होती है, उसमें आपको वहाँ पे टोटल प्रूफ देना होता है कि ये वाकई ऑथेंटिक है या हाँ ऑथेंटिक है। तो उसके लिए थोड़ा वो एक महबूब ही हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ही गाइड किया। तो उन्होंने हमें थोड़ा इस प्रेस रिलीज के बारे में सब कुछ समझाया। अच्छा, कितनी प्रेस रिलीज हैं जो आप सेल कर लेते हैं ऑनलाइन एक माह के अंदर? कितने एक ऑर्डर आपको आ जाते हैं? तकरीबन कोई एक माह के अंदर, मैं अब आपको रिसेंटली 2 माह की बताता हूँ प्रोग्रेस। तकरीबन कोई 250 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं प्रेस रिलीज के 2 माह के अंदर। हाँ 2 माह के अंदर। 2 माह के अंदर तकरीबन 100 से 125 ऑर्डर्स पर मंथ। हाँ सिर्फ प्रेस रिलीज का, प्रेस पोस्ट भी साथ साथ चलती रहती है। अच्छा, वो भी करते हैं हाँ साथ साथ वो भी चलती जो प्रेस रिलीज है, ये इसके कितने पैसे आप चार्ज करते हैं? ये जो 100 ऑर्डर से इनके पर ऑर्डर अंदाजन कितने पैसे चार्ज किए होंगे? इसके तकरीबन पर ऑर्डर $20 रख लेते हैं। $20 प्रॉफिट? हाँ प्रॉफिट रखते हैं जो फॉरेनर क्लाइंट हो। लेकिन जो पाकिस्तानी रीसेलर रहते हैं फिर उनसे बस 3,000-4,000 इतना प्रॉफिट रखते हैं। अच्छा, फिर 100 अगर ऑर्डर आपका हो तो आपके बनते हैं $2,000 प्रॉफिट बनता है इस एक माह का, या 125 हो तो तकरीबन आपके बनते हैं $2,500 के पास। अब $2,500 तो रकम बनती है बड़ी अच्छी खासी, और आप कहते हैं कि 1-1.5 लाख कमाते हैं। हाँ वो बताता हूँ। वो इसलिए कि क्योंकि प्रेस रिलीज में ना मेरा एक पार्टनर भी है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है साथ में। ये पार्टनर कौन से हैं, कहाँ से हैं? ये आतिफ भैया हैं, ये पेशावर से हैं, और ये बेसिकली ये भी जॉब करते हैं रावलपिंडी में। तो इनका भी स्टार्ट था उन दिनों, मेरा भी स्टार्ट था। तो फिर हमारी एक दूसरे से बात होती रही, जब आउटरीच वगैरह करते थे। तो 1-2 महीना तो हमने स्टार्ट में क्लाइंट को आउटरीच करना छोड़ ही दिया था, सिर्फ वेंडर को आउटरीच करते थे। फिर उसके बाद हमें ये आइडिया आया कि थोड़ी अर्निंग करके इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हमने इस प्रेस रिलीज पे इन्वेस्ट किया। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो जिससे ये काम स्टार्ट किया जा सकता है। आपने शुरू में पैसे कम भी होंगे, कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? शुरू में इस्लामाबाद की एजेंसी है वो भी देती है प्रेस रिलीज। तो शुरू में तो तकरीबन $200 हमने मिला के $400 की उनसे ना थोड़ी 10-15 पोस्टें ले ली थी बल्क में। बल्क में ले ली। यानी करते आप ये हैं कि आप बल्क में प्रेस रिलीज के क्रेडिट्स वगैरह बाय कर लेते हैं? हाँ क्रेडिट्स ले लेते हैं, और उसके बाद आप क्लाइंट्स ढूंढते हैं, क्लाइंट्स को सेल करते हैं उसी खाते में से। बिल्कुल ठीक है। तो प्रेस रिलीज वाला काम जो है ये भी बड़ा अच्छा है और गेस्ट पोस्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस इसकी शक्ल जरा डिफरेंट होती है। और इसमें टारगेट साइट्स, न्यूज साइट्स होती हैं बजाय कि ब्लॉग्स की। उनमें न्यूज़ टाइप अंदाज में कंटेंट लिखा जाता है और बताया जाता है ये फलां कंपनी है, इसकी ये न्यूज़ थी। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, या किसी कंपनी ने कोई फलां स्टॉक बाय किया है, या फलां कंपनी फलां जगह पे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है। इस तरह की न्यूज़ लॉन्च करना चाहती हैं कई कंपनीज, जिसके हवाले से वो प्रेस रिलीज जारी करती हैं जो कई प्रेस वाली वेबसाइट्स पे पब्लिश होती है ताकि लोग उसको देख लें। इसका भी अच्छा खासा बिजनेस है। हम इसको इंशाल्लाह शामिल कर रहे हैं नेक्स्ट अपने फ्री कोर्स में यूट्यूब पे। आप इसको वॉच कीजिएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह आएगा। अब बात करते हैं दोबारा कि अब आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं आजकल, कितनी देर के लिए, उसमें क्या मिलता है आपको? आजकल तकरीबन कोई एक है जो मलेशिया वाली है एजेंसी, उनको तो हम मंथली के $2,000 पे करते हैं, सिर्फ उनके जो स्टूडियो प्लान लेना होता है। हाँ उनका। तो बाकी भी एक है यूएसए की, उनको हम $500 पे करते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज 6 माह के लिए, प्रीमियम मेंबरशिप के लिए। तो उसके बाद फिर वो जो उनकी प्राइसेस वगैरह होती हैं वेबसाइट की, वो अलग पे करनी होती है, वो साथ साथ चलती है। अच्छा, एक और बात है कि आप जहाँ रहते हैं वो एक गाँव है या कस्बा है? गाँव है, कस्बा है। उस गाँव के अंदर आपको इंटरनेट के मसाइल नहीं आते? नहीं, वहाँ पे इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बिजली का कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, बिजली चली जाती है तो साथ में इंटरनेट का भी इशू बनता है। वैसे मेरे जो इल्म है, शायद मैं गलत नहीं कह रहा, तो अहमदपुर शर्किया वो शहर है जहाँ पे तकरीबन हर एक बंदा पढ़ा लिखा है, ऐसे ही? हाँ माशाल्लाह। ये पाकिस्तान का वहाँ शहर है जहाँ पे हर बंदा
پڑھا لکھا ہے اس کی جو ریشو ہے 100% ہے لو تعلیم یافتہ ہے. اچھا تعلیم یافتہ ہونا ڈفرینٹ ہے اور کچھ تعلیم کو استعمال کر کے عملی زندگی میں کام کرنا مختلف ہے. آپ کے علاقے میں کیا سارے لوگ قابل بھی ہیں ایسے کہ پڑھے لکھے ہیں خالی؟ جی نہیں، بالکل قابل بھی ہیں، انہوں نے پڑھ لکھ کے اچھے بزنس بھی کیا ہے اور ہر حساب سے جو بھی جس بزنس میں گیا ہے انہوں نے اچھا خاصا نام بنایا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، لوگوں کے سامنے یہ رہتا ہے کہ ہماری کئی مجبوریاں ہیں، کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے سکتے، کہیں گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ نیٹ صحیح نہیں ہے، یہ کئی ایسے مسائل. ان کی کم از کم ان کے ارد گرد جو دوست ہے، یہ دوست ان کا کلچر ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لوگوں کو کئی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں. آپ نے جب یہ سب کچھ نیا کیا تو اس کلچر سے آپ کا واسطہ پڑا جو لوگ ارد گرد کہتے ہیں نہیں یار یہ غلط ہوگا؟ ہاں سٹارٹ میں تو مجھے تھوڑے، جو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتا ہے، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے ہی ریلیویٹ تھے جو ریلیٹیوز تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جوا وغیرہ کھیلتا ہے موبائل پہ، جو گیمبلنگ وغیرہ کھیلتے ہیں، جو میچ وغیرہ پہ لگتے ہیں، تو اس ٹائپ کی تو باتیں ہوتی تھی سٹارٹ میں. تو اب الحمدللہ اب سب نے یہی کام شروع کیا ہوا ہے. اچھا چلیے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ 10 سال پہلے اپنی کمپنی سٹارٹ کر کے ایک گنجان سی بات تھی، میں ایک گھر لے کے وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو وہاں پہ ارد گرد محلے میں مشہور تھا کہ ان لوگوں نے شاید گھر میں ATM مشینیں لگائی ہوئی ہیں جتنے پیسے کماتے ہیں. یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، تو کیا آپ کے متعلقہ بھی کہتے ہیں لوگ؟ ہاں بس اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اچھی رہے، اب اچھی رکھتے ہیں. اچھا عرفان آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کام میں گروتھ کی کتنی چانسز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو 5 لاکھ پہ، کل کو 10 لاکھ پہ لے کے جا سکتے ہو؟ جی بالکل، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جتنا ہم نے لگایا ہوا ہے تو ابھی پریسلی سے ہٹ کے بھی ہم نے وہاں سے بھی پروفٹ نکال کے اب ریسنٹلی ٹیک بلین کا بھی آتھر لے لیا. اس طرح اب ان چیزوں پہ آتھر وغیرہ پہ بھی فوکس کر رہے ہیں، گیس پوسٹ وغیرہ کی. ٹیک بلین کا آتھر کتنے میں لیا آپ نے؟ وہ میں پڑھا ہے کوئی $4,000 میں. $4,000 میں؟ $4,000 میں ایک سال کے لیے؟ نہیں، وہ ان کی وہ لمیٹڈ پوسٹ ہے. لمیٹڈ پوسٹیں ہیں، یعنی کہ وہ $4,000 میں پوسٹیں دیں گے، اتنی پوسٹ آپ نے کرنی ہے. صحیح. انہوں نے ٹائم کے حساب سے باؤنڈ نہیں کیا، انہوں نے پوسٹ کی لمٹ پوسٹ ٹائم کی لمٹ ٹوٹل آپ کی اتنی پوسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. عرفان ہمیں بتائیے گا کہ پیسے کا لین دین کیسے کرتے ہیں آپ؟ پیسے کا لین دین تو جو فارنر ہیں ان کے ساتھ تو پے پال میں کر لیتے ہیں، پینیئر میں کر لیتے ہیں، اور پاکستانی ہے نا جو زیادہ موسٹلی جو ٹرسٹیڈ ہیں بندے جن کے ساتھ کام چل رہا ہے، 6 ماہ ہو گئے، 2 ماہ ہو گئے، 3 ماہ ہو گئے، تو ان کے ساتھ بھی پے پال یوز کر لیتے ہیں. لیکن جو نئے آتے ہیں ان کے ساتھ PKR میں ہی لینی پڑتی ہے پیمنٹ، بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہو گیا، جیز کیش، اس ٹائپ کی ایزی پیسہ یہ یوز کرتے ہیں. اچھا آپ کی جو اسکرین شاٹس ملے تھے میں موسٹلی پیسے والے، تو اس میں پاکستانی بینکوں کے اسکرین شاٹ تھے؟ جی بالکل. تو یہ پاکستانی بینکوں کے اسکرین شاٹ آپ نے پے پال سے پیسے نکلوا کے یہاں کیسے پہنچائے تھے، جن کے اسکرین شاٹ سینڈ کیے تھے آپ نے؟ جو